اقول وباللہ التوفیق الحمد للہ الالہ الاحد المعبود بالحق الصمد الذي شهد لنفسه بالتوحيد وجعله حقه على العبيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه وأمره ولا ند له في عبادته وذكره الذي لا سمي له في أسمائه ولا مثل له في صفاته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ہمارے کورس دورۃ العقیدہ کتاب التوحید کا 11واں دن ہے، اور 11ویں دن میں ہم 19واں اور 20واں باب پڑھنے جا رہے ہیں۔ اہم ترین ابواب اس کتاب کے وہ 19واں اور 20واں باب ہے۔ تو چلیے آئیے پہلے ان ابواب کے عناوین کو سمجھیے، اور عناوین کو سمجھنے کے بعد آپ ان ابواب کے اندر آیات اور احادیث کو جانیے۔ تو باب نمبر 19 کا عنوان ہے باب ما جاء ان سبب کفر بنی آدم وترکہم دینہم۔ یہاں پر یہ جو قول اللہ ہے یہ غلطی ہے، اصل میں باب شروع ہو رہا ہے باب ما جاء سے۔ یہ باب ہے کس بارے میں؟ ان سبب کفر بنی آدم، کہ بنی آدم کی اولاد کے کفر کا جو سبب ہے، وَتَرْكِهِمْ دِينَهُمْ، اور ان کے دین کو چھوڑنے کا سبب کیا ہے؟ هُوَ الْغُلُوُّ فِي الصَّالِحِينَ، وہ اللہ کے نیک بندوں کے اندر غلو کرنا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں میں غلو کرنا یہ سبب ہے ان کے کفر کا اور ان کے دین کو چھوڑنے کا۔ دین کو چھوڑنا مطلب دین حق، صحیح دین کو چھوڑنے کا سبب یہ ہے۔ مصنف رحمہ اللہ نے باب نمبر 19 میں ایک آیت کریمہ اور 3 احادیث کو ذکر کیا ہے، اور اس باب میں کل 20 مسائل ہیں۔ اور مصنف رحمہ اللہ کا طریقہ کار آپ کے علم میں ہے کہ وہ پہلے آیات اور احادیث کو لے کر آتے ہیں، اور پھر ان سے مختلف مسائل اور فوائد کو مستنبط کرتے ہیں۔ اور میرے اور آپ کے لیے دین کے ایک طالب علم ہونے کے حیثیت سے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ علماء کرام کا قرآن و سنت کے دلائل سے مسائل کو نکالنے کا، اخذ کرنے کا کیا طریقہ کار ہے۔ تو آپ نے باب کے عنوان کو سمجھا کہ ان سبب کفر بنی آدم، بنی آدم، بنی کا لفظ تو صرف بیٹوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں مراد بیٹے بیٹیاں دونوں، مطلب آدم کی اولاد کے کفر کا سبب، آدم کی اولاد کے کفر کا سبب۔ نمبر 2 وَتَرْكِهِمْ دِينَهُمْ، اور ان کے دین کو چھوڑ دینے کا سبب۔ یہاں پر ترک یہ مصدر ہے، اور اس نے فعل کا عمل کیا تو دینہم کو اس نے نسب دے دیا کہ ان کا چھوڑ دینا، کس چیز کو؟ دین کو چھوڑ دینا۔ کیا سبب ہے؟ هُوَ الْغُلُوُّ فِي الصَّالِحِينَ، ان 2 کاموں کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے نیک بندوں کی ذات میں مبالغہ آرائی سے کام لیا۔ غلو کہتے ہیں حد سے بڑھنا، مبالغہ آرائی اتنی کہ جو حد کو تجاوز کر جائے۔ اور مصنف کیا فرما رہے ہیں؟ وقول اللہ، اور اللہ کا یہ فرمان، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب۔ تو جب بھی اہل کتاب بولا جاتا ہے تو اس سے کون مراد ہوتے ہیں؟ اس سے مراد یہود و نصارہ ہوتے ہیں، یہود اور نصارہ۔ اے اہل کتاب لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو سے کام نہ لو۔ اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو سے کام نہ لو۔
اہل کتاب نے دین میں غلو سے کیا کام لیا کہ یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. تو اللہ نے فرمایا اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو سے کام نہ لو. لا تغلو فی دینکم، اپنے عقائد کے اندر بھی غلو نہ کرو، اپنی عبادات کے اندر بھی غلو مبالغہ آرائی نہ کرو، اور اپنے معاملات میں بھی غلو سے کام نہ لو. سب سے بہترین راستہ میانہ روی کا راستہ ہے، اوسط. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الامور اوسطها، معاملات میں جو سب سے بہترین معاملات ہیں وہ اوسط ہے، درمیانے درجے کے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور ہم نے بنایا تمہاری امت کو امت وسط، درمیانی امت بنا دیا. تو یہود جو تھے انہوں نے دین میں بہت زیادہ کمی کر دی، نصارہ نے بہت زیادہ مبالغہ آرائی کر دیا. اللہ رب العزت نے ہماری امت کو درمیانی امت بنائی. تو اے اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو. تو ہمارے لیے بھی ایک کتاب ہے، جو بھی اہل کتاب کے لیے ہو تو اس سے مراد میں اور آپ، ہماری امت بھی اس کی مخاطب ہے کہ اپنے دین میں غلو نہ کرو. دین کے تمام پلرز یاد رکھیے گا، دین کے 4 پلرز ہیں: عقائد، عبادات، اخلاقیات، معاملات. عقائد، عبادات، اخلاقیات، معاملات، ان تمام امور میں غلو سے کام نہ لو. فی صحیح، صحیح میں ہے یعنی صحیح بخاری میں، عن ابن عباس فی قول اللہ، حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے اللہ کے اس فرمان کے بارے میں. یہ جو سورۃ نوح کی آیت ہے، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. اب کیا ہوا؟ پہلے اس آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیجئے، پھر ہم جانتے ہیں کہ قوم نوح کے اندر شرک کیسے آیا تھا، اور انہی آیات اور احادیث کی وجہ سے امام صاحب نے یہ باب قائم کیا کہ صالحین کی ذات میں مبالغہ رائے یہ اصل میں ان کے کفر کا سبب تھا. انہوں نے کہا وقالو، اور انہوں نے کہا یعنی قوم نوح کے لوگوں نے، لا تذرن آلہتکم، تم اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، ولا تذرن ودن، جو ود نامی بت ہے اس کو نہ چھوڑنا، ولا سواعا، سواع نامی بت کو بھی نہ چھوڑنا، ولا یغوث، یغوث کو بھی نہ چھوڑنا، ویعوق، یعوق نامی بت کو بھی نہ چھوڑنا، ونسر، اور نصر نامی بت کو بھی نہ چھوڑنا. ان 5 بتوں کو تم نہ چھوڑنا. قال، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں هذه اسماء رجال صالحین، یہ کچھ نیک لوگوں کے نام تھے. یہ جو 5 نام ابھی آپ نے سنے، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 نیک لوگوں کے نام تھے. من قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم میں سے. فلما ہلاکو، جب وہ ہلاک ہو گئے، اوحى الشیطان الی قومہم، تو شیطان نے ان کی قوم کی طرف وحی کی. جب یہ 5 لوگ ہلاک ہو گئے، اللہ کے نیک بندے تھے، تو کیا ہوا؟ شیطان نے ان کے جو قوم تھی، قوم نوح علیہ السلام، جن کے اندر، یعنی یہ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت سے قبل کا واقعہ ہے. جب یہ 5 نیک بزرگ فوت ہو گئے تو شیطان نے کیا کیا جی؟ شیطان نے ان کی قوم سے یہ کلام کیا. اوحى الشیطان الی قومہ، باقاعدہ شیطان انسانی شکل میں آیا اور آ کر ان کی قوم سے مخاطب ہوا. کیا کہا جی؟ کہا اننصبوا الی مجالسہم التی کانوا یجلسون فیہا انصابا. لوگ بڑے پریشان ہیں کہ جی کچھ ہی عرصے میں ہمارے یہ 5 نیک بزرگ فوت ہو گئے، اب ہم کیا کریں گے؟ تو شیطان نے کہا تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تم اس طرح کرو کہ جہاں یہ لوگ بیٹھا کرتے تھے
تو تم وہاں پر ان کا کوئی چیز نصب کر لو، کوئی پتھر وغیرہ وہاں پر رکھ دو، پتھر یا لکڑی سے جو ایک تصویر بنائی جاتی تھی جسے مجسمہ کہتے ہیں، تو ان پانچوں کے مجسمے بنا کر وہاں پر رکھ لو، سکیچ۔ وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ، اور ان مجسموں کا نام ان بزرگوں کے ناموں پہ رکھ دو۔ فَفَعَلُوا، تو انہوں نے ایسے کیا۔ فَلَمْ تُعْبَدْ، تب تک ان کی عبادت نہیں ہوئی تھی۔ حَتَّى إِذَا هَلَكَ، یہاں تک کہ جب یہ پانچوں ہلاک ہو گئے، اِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ وَنُسِيَ الْعِلْمُ، اور علم کو بلا دیا گیا، عُبِدَت، تو ان پانچوں کی عبادت شروع ہو گئی۔ علم کی باتیں لوگوں کے دماغوں سے نکل گئیں، یہ پانچوں ہلاک ہو گئے، تو ان پانچوں کی عبادت شروع ہو گئی۔ حدیث کو مزید سمجھنے کے لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا گیا کہ وقال ابن القیم، ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقال غیر واحد من السلف، سلف صالحین مطلب صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین میں سے ایک سے زیادہ کا یہ قول ہے کہ لما ماتو، جب وہ مر گئے پانچ بزرگ، عاکفوا علی قبورہم، تو یہ لوگ جا کر ان کی قبروں پر مجاور ہو گئے، یہ لوگ جا کر ان کی قبروں پر کیا ہو گئے؟ مجاور ہو گئے۔ ثم صوروا تماثیلہم، اگلا کام یہ کیا کہ ان کی مورتیاں بنا کر رکھ لی، ان کی مجسمے بنا کر رکھ لی، جا کر ان کی قبروں پر مجاور بن گئے، قبروں پر بیٹھ گئے اور ان کی مجسمے بنا کر سامنے رکھ لیا۔ ثم طال علیہم الامد، پھر وقت جب گزر گیا، فعبدوہم، تو انہوں نے ان کی عبادت کرنا شروع کر، جب کچھ وقت گزر گیا تو ان لوگوں نے ان کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، ان حدیث کی مزید وضاحت آگے چل کر آ رہی ہے، جب ہم اس باب کے مسائل پڑھیں گے تو ہر چیز انشاءاللہ آپ کے لیے بڑی کلیئر ہو جائے گی، اور اگر باب مکمل ہونے کے بعد بھی کوئی سوال ہوتا ہے تو انشاءاللہ آپ کو سوال کرنے کا موقع بھی دیا جائے گا۔ آگے چلیے جی، حضرت عمر کی روایت ہے، وعن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، میری ذات میں ویسے مبالغہ آرائی نہ کرنا جیسے نصارہ نے ابن مریم کی ذات میں مبالغہ آرائی کی، جیسے عیسائیوں نے، نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کی ذات میں مبالغہ آرائی کی، تم میری ذات میں ایسے مبالغہ آرائی نہ کرنا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نصیحت کریں۔ مزید کیا نصیحت کی؟ انما انا عبد، میں تو ایک بندہ ہوں، فقولو، تو تم کہنا، عبد اللہ، اللہ کے بندے، ورسول، اور اللہ کے رسول تھے، میں اس اللہ کا ایک بندہ ہوں، تو تم بھی یہ کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے۔ اخرجاہ، ان دونوں نے اس کو روایت کیا، مطلب امام بخاری اور امام مسلم۔ وعن ابن عباس، اور ایک اور حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والغلو، تم غلو سے بچنا۔ ایاکم کا کیا معنی ہوتا ہے جی؟ اجتنبو، تم بچنا غلو سے۔ فانما اہلک، بس ہلاک کیا ہے، من کان قبلکم، جو تم سے پہلے تھے انہیں ہلاک کیا۔ کس نے ہلاک کیا؟ الغلو، انہیں اصل میں غلو نے ہلاک کیا، جو تم سے پہلے لوگ تھے انہیں اصل میں غلو نے ہلاک کیا۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے، اور اگلی امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں اس حدیث کو ذکر کیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاک المتنطعون، مبالغہ آرائی کرنے والے ہلاک ہوں گے۔ قالها ثلاثا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ فرمایا، مبالغہ آرائی کرنے والے ہلاک ہو گئے، ہلاک ہو گئے، ہلاک ہو گئے، مبالغہ آرائی کرنے والے متنطعون۔
تو یہ آپ کہہ لیجئے 4 حدیث اور 1 آیت کریمہ آپ نے سنی. اب آتے ہیں کہ امام محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان التمیمی رحمہ اللہ نے ان 5 دلائل سے کن کن فوائد کو مستنبط کیا ہے، کن کن مسائل کو مستنبط کیا ہے. تو چلے جی دیکھتے ہیں کن مسائل کو مستنبط کیا گیا ہے. کہتے ہیں فیہ مسائل، اس باب میں کچھ مسائل ہیں. دیکھیں کون سے مسائل ہیں جی. نمبر 1 یہ ہے کہ ان من فہم هذا الباب وبابین بعدہ، جس کسی نے اس باب کو سمجھ لیا اور اس کے بعد 2 باب کو، یعنی یہ 3 ابواب ایک ہی موضوع ہے ان کا، کہ اللہ کے نیک بندوں کی ذات میں مبالغہ رائی کرنا. جس نے یہ باب اور اس کے بعد کے 2 ابواب کو سمجھ لیا، تبین لہ غربت الاسلام، تو اسے اسلام کی اجنبیت اس کے لیے واضح ہو جائے گی. اسلام کی اجنبیت اس کے لیے واضح ہو جائے گی. اس کو پتہ چل جائے گا کہ آج کل نیک لوگوں کی ذات میں مبالغہ رائی کر کے انہیں نعوذ باللہ اللہ کے اوصاف تک یا اللہ کے حقوق تک پہنچانے والے کس قدر ہیں، لیکن طریق حق پر مستقیم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ کس قدر کم ہیں. تو فرمایا جو اس باب کو اور اس کے بعد کے 2 ابواب کو سمجھ گیا، اس کے لیے اسلام کی اجنبیت واضح ہو جائے. وَرَآ مِن قُدْرَةِ اللَّهِ، اور اسے اللہ کی قدرت کو وہ باقاعدہ دیکھ لے گا. وَتَقْلِيبِهِ لِلْقُلُوبِ الْعَجَبِ، اور اللہ کا جو عجیب طریقے سے دلوں کو پھیرنا ہے انسان اس کو دیکھ لے. تو سمجھئے ذرا ان 2 ابواب کو، اس باب کو، اس کے بعد والے اور اس کے بعد والے، یعنی کل 3 ابواب کو. الثانیہ، دوسرا مسئلہ کیا ثابت کیا؟ معرفت اول شرک حدث فی الارض، اس چیز کی معرفت کے اس روئے زمین میں سب سے پہلے کون سا شرک ہوا تھا؟ انہو بشبہت الصالحین، تو وہ نیک لوگوں کے شبہے کے ساتھ تھا. مطلب نیک لوگوں کی ذات میں مبالغہ رائی کر کے اس روئے زمین پر سب سے پہلا شرک ہوا تھا. سب سے پہلا شرک اس روئے زمین پر یہ ہوا تھا. تو آپ نے دیکھا یہ جو 5 بزرگ فوت ہوئے تھے اور پھر لوگوں نے پہلے ان کے مجسموں کو بنا کر رکھا، پھر جب وہ سارے لوگ فوت ہو گئے، مطلب وہ جنہوں نے مجسموں کو بنایا تھا ان کی نسلیں آ گئیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ نسلوں نے آ کر ان مجسموں کی عبادت کرنا شروع کر. تو یاد رکھیے گا شیطان کا انسانوں کو گمراہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ فوراً سے کسی گناہ میں نہیں ڈالتا، بلکہ سٹیپ بائی سٹیپ انسانوں کو گناہ کے قریب لے کر جاتا ہے. آپ ذرا غور کریں نا، اللہ نے قرآن مجید میں یہ کیوں فرمایا کہ لا تقربوا الزنا، اس فحاشی کے قریب بھی نہیں جانا. قریب کرنا تو دور کی بات ہے، قریب بھی نہیں جانا. کیا مطلب ہر وہ کام جو اس کے قریب لے کر جانے والا ہے تم نے اس کام کے بھی قریب نہیں جانا. اللہ. تو شرک کا معاملہ بھی بالکل ایسے ہی ہے. ہر وہ دروازہ جس سے شرک کا شک و شبہ پیدا ہو سکتا ہے، شریعت اسلامیہ نے اس دروازے کو بھی بند کر دیا. آپ غور کریں نا، یعنی قبروں کو پختہ کرنے سے کیوں منع کر دیا گیا؟ حالانکہ وہ قبروں والے تو فوت ہو چکے ہیں. وجہ یہ ہوئی کہ اس روئے زمین پر اصل میں جو شرک کی ابتدا ہوئی تھی وہ قبر والوں کی ذات میں مبالغہ رائی سے ہوئی تھی. کہ یہ ایسا نہ ہو کہ پھر اس امت کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ آ جائیں جو فوت شدہ کی ذات میں اتنا مبالغہ رائی کریں کہ انہیں انسانیت کے یا اللہ کے بندے ہونے کے درجے سے نکال کر ان کے اندر اللہ کے اوصاف تلاش کرنا شروع کر دیں یا اللہ کے حقوق ان کو دینا شروع کر دیں. تو فرمایا اس روئے زمین پر جو سب سے پہلا شرک ہوا تھا وہ صالحین کے ذات میں مبالغہ رائی کے شبہے میں تھا.
الثالثہ تیسرا مسئلہ، اول شیء غیر بہ دین الانبیاء، سب سے پہلی چیز جس کے ساتھ انبیاء کے دین کو بدلا گیا، وما سبب ذالک، اور اس کا سبب کیا ہے؟ آپ نے جانا ہی نا حدیث سے کہ انبیاء کے دین کو، یعنی قوم نوح، یہ جو قوم تھی جس میں 5 بزرگ فوت ہوئے تھے، اس سے پہلے روئے زمین پر شرک کا وجود نہیں تھا، دوسرے گناہ تھے، وہ تو آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے شروع ہو گئے تھے، قتل، حسد، بغض، تکبر، یہ سارے گناہ تھے، لیکن شرک کا گناہ یہاں سے شروع ہوا تھا، ان 5 بزرگوں کی ذات میں مبالغہ رہی سے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ ان کے نام کون؟ سورۃ نوح کی تفسیر پڑھ کر دیکھ لیجیے، مع معرفت ان اللہ ارسلہم، حالانکہ لوگ یہ بھی جانتے تھے کہ ان انبیاء رسول کو اللہ نے بھیجا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جہالت سے باہر نہیں نکلے۔ اور رابعہ چوتھا مسئلہ، قبول البدع، بدعات کو قبول کرنا، مع کون الشرائع والفطر تردها، اگرچہ جو شریعتیں ہیں لوگ کس طرح سے ان بدعات کو قبول کرتے ہیں، اکثریت ان بدعات اور جہالات کے اندر پڑ جاتی ہے، حالانکہ شریعت اور جو عقل سلیم ہے، فطرت سلیم، تردها، وہ تو ان کا انکار کرتے ہیں، عقل سلیم یا شریعت ان بدعات کو رد کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھیں کہ کس قدر لوگ ان بدعات کو قبول کرنے والے ہوتے ہیں، جیسے کہ قوم نوح کے اندر ہوا تھا علیہ السلام۔ الخامسہ، پانچواں مسئلہ، ان سبب ذالک، اس کا جو سبب ہے، سبب ذالک کلہ، اس تمام کا سبب کیا ہے؟ مزج الحق بالباطل، حق کے ساتھ باطل کو ملا دینا۔ بولے اس تمام کا سبب کیا ہے جی؟ کہ لوگوں نے حق کے ساتھ باطل کو ملا دیا۔ اچھا کیسے؟ فالاول، پہلے نمبر پر کیا ہوا جی؟ محبت الصالحین، اللہ کے نیک لوگوں کی محبت، ٹھیک ہے، یہ حق ہے، اللہ کے نیک لوگوں سے محبت ہونی چاہیے، اہل ایمان کے دل میں اللہ کے نیک بندوں کی محبت ہوتی ہے، اور یہ مطلوب ہے، مقصود ہے۔ والثانی، دوسرے نمبر پر کیا ہوا؟ فعل اناس من اہل العلم شیئا ارادوا به خیرا، اہل علم میں سے، مطلب علم رکھنے والے کچھ لوگوں میں سے، جو کام انہوں نے کیا کہ 5 بزرگوں کے مجسمے بنا کر رکھ لیے، ان کا ارادہ تو خیر کا تھا، مطلب وہ علم والے تھے، کیونکہ اللہ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو آپ نے پڑھی حضرت عبداللہ بن عباس کی رضی اللہ عنہما، تو کیا اس کے اندر قول ہے کہ جی جب علم کو بلا دیا گیا تو پھر لوگوں نے ان کی عبادت شروع کر دی، تو مطلب پہلے لوگوں میں جنہوں نے مجسمے بنائے تھے، علم ان کے اندر موجود تھا، ان کا ارادہ بھی خیر کا تھا۔ فَظُنَّ مِن بَعْدِهِمْ، تو ان کے بعد یہ گمان کیا گیا کہ انہم ارادوا بہ غیرا، لوگوں نے یہ سمجھا کہ نہیں ہمارے آباء و اجداد نے ان سے یہ ارادہ نہیں کیا تھا، بلکہ ان کا ارادہ تو ان کی عبادت کرنے کا تھا، تو انہوں نے کیا کیا جی؟ انہوں نے اٹھ کر ان کی عبادت کرنا شروع کر دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ سمجھائی نا آپ کو؟ اصل میں امام صاحب مسئلہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ بعض اوقات جو کوئی کسی بدعت کو ایجاد کرنے والا ہوتا ہے، اس کا ارادہ خیر کا ہوتا ہے، بولے اس کا ارادہ خیر کا ہوتا ہے، لیکن بعد میں آنے والے اس خیر کے ساتھ باطل کو مکس کر دیتے ہیں، مزج کا مطلب ہے اختلاط، مکس کر دیتے ہیں، بعد میں آنے والے کیا کرتے ہیں جی؟ اس کے ساتھ بدعات کو، ان یعنی جو پہلوں نے ارادہ کیا تھا اس کے بالکل مخالف، اس کے ساتھ باطل اور بدعات کو ملا دیتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا پہلوں کو بھی یہ بات چاہیے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں غیر شرعی ہے، اگرچہ شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن اس سے اگر کوئی شرک کا یا بدعت کا دروازہ کھل سکتا ہے تو مجھے چاہیے کہ میں وہ کام نہ کروں۔ السادسہ، چھٹی آیت، تفسیر الآیت التی فی سورۃ نوح،
سورۃ نوح کے اندر جو آیت ہے جو آپ نے پڑھی لا تذرن آلہتکم، اس آیت کی تفسیر اور وہ وہاں پر آپ کے سامنے کی گئی جس میں ان 5 بزرگوں کے نام ہیں۔ السابعہ، 7واں مسئلہ، جبلۃ الآدمی کی، انسان کی فطرت، انسان کی طبیعت، فی قون الحق ینقص فی قلبہ والباطل یزید، آدمی یعنی جس کے پاس عقل سلیم نہیں ہے، وہ دین فطرت پر نہیں ہے، تو اس کے دل سے آہستہ آہستہ حق جو ہے وہ ینقص، کم ہوتا جائے گا، والباطل یزید، اور باطل زیادہ ہوتا جائے گا۔ یہ تو انسان کی فطرت ہے۔ الثامنہ، 8واں مسئلہ، فیہ شاہد لما نقل عن السلف ان البدع سبب الکفر، اس کے اندر اس چیز کی بھی دلیل ہے جو کہ بعض سلف صالحین سے نقل بھی کیا گیا ہے کہ بدعات کی جو انتہا ہوتی ہے وہ اصل میں کفر ہوتی ہے۔ کفر کا سبب کیا چیز بنتی ہے جی؟ کفر کا سبب اصل میں بدعت بنتی ہے، شرک کا سبب بدعت بنتی ہے، لوگوں کو اپنے دین کو چھوڑ دینے کا سبب بدعت بنتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان جائیں میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ تو آپ نے دیکھا قوم نوح کے اندر بھی لوگوں کے کفر اور شرک اور نوح علیہ السلام کے ساتھ کفر کرنے، ان کی دعوت کو نہ ماننے کا، ان تمام کفروں کا جو سبب اصل میں چیز بنی تھی وہ بدعات تھی کہ صالحین کے بارے میں ان مجسموں کو گڑھ لیا گیا جو تعلیمات اس سے پہلے گزرے انبیاء کی نہیں تھی۔ التاسعہ، 9واں مسئلہ، معرفت الشیطانی بما تؤول الیہ البدع، شیطان اس چیز کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ یہ بدعت کہاں تک جائے گی۔ اعلیٰ یعولو کا مطلب ہوتا ہے کہ اس بدعت کی انتہا کیا ہوگی، انجام کیا ہوگا۔ شیطان یہ اچھی طرح سے جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے، شیطان بڑوں کے پاس آیا، آ کر کہا مجسمے بنا کر رکھ لو، اسے اچھی طرح سے پتا تھا کہ چلو یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں ضرور ان مجسموں کی عبادت کرنا شروع کر دیں۔ وَلَوْ حَسُنَ قَصْدُ الْفَاعِلِ، اگرچہ کرنے والے کا ارادہ اچھا ہی کیوں نہ ہو، شیطان کو پھر بھی پتا ہوتا ہے کہ انجام کیا ہوگا۔ اللہ ہو۔ میں آپ کو اس کی ایک آسان سی مثال دوں سمجھانے کے لیے۔ آپ اس مہینے کو دیکھ لیجئے، ربیع الاول کا مہینہ۔ آپ لوگ ذرا چیٹ میں بتائیے، خاص کر ہم جو برصغیر پاک و ہند سے تعلق رکھنے والے ہیں، جو آپ کو آج ربیع الاول کے مہینے میں دکھائی دے رہا ہے، کیا آج سے 15-20 سال پہلے آپ کو یہ دکھائی دیتا تھا؟ آپ خود سے یہ بات بتائیے، 15-20 سال پہلے آپ کو یہ چیزیں دکھائی دیتی تھی ربیع الاول میں؟ یقین جانیے، کیک کاٹے جا رہے ہیں، جانور ذبح کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک مسجد میں باقاعدہ جماعت کے ساتھ عید کی 2 رکعت نماز صبح 8-9 بجے ادا کی جا رہی ہے، اور باقاعدہ یہ 20 مثالیں ہیں کہ وہ جس کو کہتے ہیں نقش پا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی نسبت نہیں ہے۔ وہ ایک جوتے کا نشان اور اس میں لائٹیں لگا کر، آپ یقین جانیے کہ وہ نشان اپنے ماتھے پر سجاتے ہیں، اور بعض جگہ دیکھا گیا کہ اپنی مساجد میں قبلے والی سائڈ پر اس نشان کو رکھ لیا گیا۔ صرف 15-20 سالوں میں دیکھیں کیا ہوا، صرف 15-20 سالوں میں میرے اور آپ کے دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گیا۔ شروع میں ہمیں بعض جگہ پر صرف یہ شربت کی یا کوئی کھانے کی سبیل دکھائی دیتی تھی، اور ہمارے برصغیر پاک و ہند میں اسے کہتے تھے 12 وفات کا دن، مطلب 12
ربیع الاول اور وفات مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دن وفات ہوئی، تمام سیرت نگاروں کا اتفاق ہے 12 وفات. کچھ دن گزرے تو 12 وفات کیا ہو گئی جی، سال 2-3 سال گزرے تو 12 وفات ہو گئی عید میلاد. عید میلاد سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جشن عید میلاد سے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے سالگرہ مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی گئی. تقریباً ہر نیوز چینل نے اس نیوز کو کاسٹ کیا. نعوذ باللہ من ذالک. میں اور آپ اس چیز کے گواہ ہیں. آنے والے سالوں میں اسی وہ جو نقش جس کو ماتھے پر لگاتے ہیں اس دن، خاص کر مساجد میں قبلے والی سلائڈ پر لگاتے ہیں، کوئی بعید نہیں ہے کہ آنے والے چند 2-3-4-5 سالوں کے اندر اسی کو لوگ سجدے کرنا شروع کر دیں، اس کی عبادت کرنا شروع کر دیں. نعوذ باللہ من ذالک. کئی پاکستان کے کئی ایک شہروں میں قربانی کی گئی، ملتان میں قربانی کی گئی. اللہ تو نعوذ باللہ من ذالک. یہ امام صاحب سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ جو جہالت یا کفر یا دین کو چھوڑنا یا شرک، ان تمام چیزوں کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ کسی بدعت سے ہوتی ہے، وہ دین میں اضافہ ہوتا ہے. اور شیطان کو اچھی طرح سے یہ پتا ہے کہ اس کی انتہا کیا ہوگی. اللہ رب العزت ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو ان بدعات سے محفوظ رکھے. میں حیران ہوتا ہوں کہ جو لوگ ان بدعات میں پڑے ہوئے ہیں، ظاہر بات ہے ان کی اولادیں اپنے والدین کو اب یہ کام کرتے ہوئے دیکھ رہی ہیں. آپ یقین جانیے کہ کیا ان کی اولادیں کبھی اپنی زندگی میں یہ کام چھوڑیں گی؟ حضرت نوح علیہ السلام، اسی قوم کی طرف جب اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے 950 سال تک تبلیغ کی. کتنے لوگ ایمان لائے؟ بعض روایات کے مطابق 80 اور بعض روایات کے مطابق 70 لوگ. 950 سال. کیوں؟ کیونکہ حضرت نوح سے کہتے تھے، اے نوح کیا ہم تیری وجہ سے اپنے باپ دادا کی دین کو چھوڑ دیں؟ مطلب یہ باپ دادا کے طریقے کو چھوڑنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. لوگوں نے انکار کر دیا، نہیں ہم چھوڑ سکتے اپنے باپ دادا کے طریقوں کو. اے نوح تیری بات کی وجہ سے چھوڑ دیں. ہمارے اس معاشرے میں دیکھیے، جو بچے اپنے والدین کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہ بدعات، یہ جہالات، وہ والدین سے 2 قدم آگے جائیں گے یا پیچھے آئیں گے؟ وہ تو کبھی نہیں چھوڑیں گے یہ کام کرنا. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ اعاذنا اللہ من، اللہ کی پناہ ایسی بدعات سے. العاشرہ، 10واں مسئلہ، معرفت القاعدۃ الکلیہ. ایک کلی قاعدے کو جانیے، اس کی معرفت کو حاصل کیجیے. وہ کیا ہے جی؟ وہی النہی عن الغلو. اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ غلو سے منع کیا گیا ہے. یہ قاعدہ ہے کہ غلو سے منع کیا گیا ہے. وَمَعْرِفَةُ مَا يَعُولُ إِلَيْهِ. اور اس چیز کی بھی معرفت کہ یہ غلو انسان کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے، اس کے بارے میں بھی جانیے. قوم نوح کی مثال کو سامنے لیجئے اور اس بارے میں جانیے کہ غلو انسان کو کہاں تک لے کر جاتا ہے اور غلو سے منع کیا گیا ہے. اس قاعدے کو جان لیجئے. الحادیۃ عشر، 11واں مسئلہ، مضرۃ العکوف علی القبر لاجل عمل صالح. نیک کام کے لیے بھی کسی قبر پر ٹھہرے رہنا، بیٹھے رہنا، مجاور بنے رہنا، اس کا کتنا نقصان ہے، چاہے نیک کام کے لیے. کیونکہ قوم نوح کے اندر جب شرک کا آغاز ہوا تھا تو شیطان نے انہیں آ کر یہ نہیں کہا تھا کہ تم ان کو، اب یہ 5 بزرگ مر گئے تم ان کی عبادت کرنا شروع کر دو، کیونکہ اسے پتا تھا کہ ابھی علم بھی ان لوگوں میں باقی ہے، پچھلے انبیاء کی دعوت بھی باقی ہے، ابھی یہ لوگ شرک میں نہیں پڑیں گے. تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی ان کی قبروں پر بیٹھے رہو، تم جب ان کے باروں میں سوچو گے تو تمہیں اللہ یاد آئے گا، کیونکہ یہ اللہ کے نیک لوگ تھے، یہ اللہ کے اولیاء تھے، صالحین تھے، ان کے بارے میں سوچو گے تمہیں اللہ یاد آئے گا. جب وہ مرے تو اولادوں نے
انہی کی عبادت کرنا شروع کر دی جن کے قبروں پر ان کے والدین اپنے دین کو تازہ کرنے کے لیے اور ان کی باتیں کرنے کے لیے ان کی قبروں پر جمع ہوا کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کسی قبر پر آپ کسی نیک نیت سے بھی جمع ہوتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور آپ اس سے پہلے حدیث پڑھ چکے ہیں کہ ایک صحابی آئے، پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوانا نامی جگہ پر اونٹ کو نہر کرنے کی، ذبح کرنے کی نظر مانی تھی، پوری کروں؟ فرمایا کیا وہاں کوئی بت تھا؟ کہا نہیں۔ پوچھا کیا وہاں کوئی میلہ وغیرہ لگتا تھا جاہلیت کے میلوں میں سے؟ کہا نہیں۔ فرمایا جاؤ جا کر نظر پوری کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آنے والا باب نمبر 20 اسی بارے میں ہے، قبر پر مسجد تعمیر کرنے سے، مسجد بنانے سے منع کر دیا، یا مسجد کے اندر قبر بنانے سے منع کر دیا۔ علماء کرام نے اتنی سختی کی اس بارے میں کہ اگر کسی مسجد کے اندر کوئی قبر بنا لیتا ہے تو پھر کیا کیا جائے گا، یا پھر قبر والی جگہ پہ مسجد بن جاتی ہے تو دو صورتیں ہیں۔ جو چیز پہلے سے تھی اس کو باقی رکھا جائے گا اور دوسری چیز کو ختم کر دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر وہاں پہلے سے قبرستان تھا، قبریں تھیں، اور کسی نے وہاں جا کر مسجد بنا لی قبروں کے دائیں بائیں یا قریب، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ قبرستان کو باقی رکھ کر اس مسجد کو شہید کر کے کسی دوسری جگہ مسجد کی تعمیر کر دی جائے گی۔ اور اگر مسجد پہلے سے تھی، کسی نے آ کر وہاں پر قبر بنا دی تو اس قبر کو کھود کر اسے کسی جگہ منتقل کیا جائے گا۔ یہ باقاعدہ فقہ کی تمام کتابوں کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے، عقائد اور فقہ کی کتابوں میں۔ 12واں مسئلہ، الثانیۃ عشر، معرفت النہی عن التماثیل۔ یہ جو مجسمے وغیرہ بنائے جاتے ہیں نا، اس سے جو منع کیا گیا ہے اس کی معرفت، والحکمت فی ازالتها، اور ان کے زائل کرنے میں، ان کے ختم کرنے میں حکمت کیا تھی؟ ان کے ختم کرنے میں اصل میں حکمت یہ تھی کہ کہیں ان مجسموں کے ذریعے شرک کا دروازہ نہ کھل جائے۔ الثالثۃ عشر، 13واں مسئلہ، معرفت شأن هذه القصہ، اس قصے کی شان کی معرفت۔ یہ جو قوم نوح کا واقعہ گزرا علیہ السلام، ذرا اس واقعے کو تو جانیے۔ وشدت الحاجت الیہا، اور کس قدر ضرورت ہے، حاجت ہے اس کو جاننے کی۔ مع الغفلۃ عنہا، باوجود اس کے کہ لوگ اس سے غافل ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اس روئے زمین پر شرک کی ابتدا کیسے ہوئی تھی۔ دیکھیے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس روئے زمین پر شرک کی ابتدا کیسے ہوئی تھی تو کیا وہ شرک سے اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو بچائیں گے؟ نہیں، ضرور بچائیں گے۔ الرابعۃ عشر، 14واں مسئلہ، کہہ رہے ہیں وَهِيَ أَعْجَبُ وَأَعْجَبُ، بڑا تعجب والا مسئلہ ہے، بہت تعجب والا مسئلہ۔ اور وہ کیا ہے جی؟ قراءتهم إياهم في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم۔ کیا جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، نیک لوگوں کی، اللہ کی اولیاء کی، انبیاء کی ذات میں مبالغہ رائی کرتے ہیں، اتنا مبالغہ رائی کہ ان کے اندر اللہ کے حقوق تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مطلب ایک اللہ کا حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، وہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں، بڑے تعجب والی بات ہے کہ یہ لوگ تفسیر کی کتابیں بھی پڑھتے ہیں، حدیث کی کتابیں بھی پڑھتے ہیں، انہیں کلام کی اچھی طرح سے معرفت بھی ہے، اس کے معنی کو بھی سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اصل میں ہوا یہ کہ ان کے درمیان اور ان کے دلوں کے درمیان اللہ حائل ہو گئے۔ حتی اعتقدوا، یہاں تک کہ انہوں نے یہ عقیدہ رکھ لیا کہ ان فعل قوم نوح، نوح علیہ السلام کی جو قوم کا فعل تھا، افضل العبادات، وہ عبادات میں سب سے زیادہ فضیلت والا تھا۔ یہاں تک کہ ان لوگوں نے کیا سمجھ لیا جی؟ کہ نوح علیہ السلام کی قوم کا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا تھا۔
اچھا اس کے برعکس کیا ہوا؟ فاعتقدوا، انہوں نے یہ اعتقاد رکھ لیا کہ انما نہى اللہ ورسولہ عنہ، جس سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں، فهو الكفر المبیح للدم والمال، اصل میں اس سے مراد وہ کفر ہے جو انسان کے خون اور مال کو مباح قرار دے دیتا ہے۔ اس مسئلے کو سمجھیے، بڑا ضروری مسئلہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے اگر آپ اس دور میں اللہ کے نیک لوگوں کی ذات میں مبالغہ آرائی کرنے والوں کو منع کریں کہ میرے بھائی دیکھیں یہ جس قبر پر آپ جھک رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، اس سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اس کے نام کی نظر و نیاز کریں، یہ تو اللہ کے نیک بندے تھے، یہ اللہ کے نیک بندے تھے، آپ کیوں کر ان کی عبادت کریں؟ یہ تو شرک ہے۔ وہ کہیں گے نہیں جی یہ شرک نہیں ہے، شرک تو اصل میں وہ تھا جو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے کہ انہوں نے پتھر کے بت سامنے بنائے تھے اور ان بتوں کی عبادت کرتے تھے، ان کے آگے سجدے کرتے تھے، اصل میں وہ شرک تھا، وہ کفر تھا۔ دیکھیں ہم تو کوئی شرک نہیں کر رہے، ہم تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، جس نے کلمہ پڑھا وہ کیسے مشرک ہو سکتے ہیں؟ تو مطلب انہوں نے کیا کہا؟ ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ، اس کے بعد ہم جو مرضی کرتے رہیں، ہماری عبادات کے اندر چاہے کتنی بدعات کیوں نہ آ جائیں، ہمارے عقائد کے اندر کتنا شرک کیوں نہ آ جائے، ہمیں وہ کوئی نقصان نہیں دے گا۔ لوگوں نے اصل میں یہ سمجھ لیا، انہوں نے یہ سمجھا کہ کفر اصل میں وہ تھا جو مشرکین مکہ کرتے تھے، ہم جو مرضی کریں یہ کفر نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا۔ تو امام صاحب اصل میں یہ مسئلہ سمجھانا چاہتے کہ دیکھیں یہ لوگ، آپ یقین جانیں میرے والد محترم زندگی کے 70 سال دیکھ چکے ہیں، اللہ انہیں صحت و عافیت والی لمبی عمر عطا کرے، قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھے ہوئے ہیں اس لیے اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ بعض اوقات قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے مجھے بلاتے ہیں اور بلا کر مجھے کہتے ہیں کہ دیکھو یار یہ آیت کریمہ کتنی واضح آیت کریمہ ہے، تو یہ جو لوگ ایسے شرکیہ اعمال کرتے ہیں مسلمانوں میں سے، کیا انہوں نے کبھی اس آیت کو نہیں پڑھا ہوگا؟ پھر میں انہیں بتاتا ہوں کہ انہوں نے آیت کو پڑھا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہم جو کر رہے ہیں اصل میں یہ تو تعظیم ہے، ہم جو کر رہے ہیں ہم تو ان نیک لوگوں کا وسیلہ پکڑ رہے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے، ہم جو سجدہ کر رہے ہیں عبادت کی وجہ سے نہیں کر رہے، عبادت کا سجدہ تو ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں مسجد میں، ہم تو اصل میں ان نیک لوگوں کو راضی کر رہے ہیں، جب یہ راضی ہوں گے تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ تو وہ ایسی تعویلات کر لیتے ہیں، یعنی جس چیز کو امام صاحب نے 2 مرتبہ کہا عجب عجب، بڑی تعجب والی بات ہے، بڑی تعجب والی بات ہے، اس چیز پر ہر مسلمان کو تعجب ہوتا ہے کہ اتنی واضح آیات قرآن کی، اتنی واضح احادیث۔ دیکھیں اب کیا انہوں نے کبھی سورۃ النوح کی تفسیر نہیں پڑھی ہوگی؟ تفسیر ابن کثیر، تمام تفاسیر کے اندر قوم نوح کے شرک کی ابتدا کا یہ واقعہ موجود ہے کہ اس روئے زمین پر جو شرک کی ابتدا ہوئی تھی وہ اصل میں اللہ کے نیک بندوں کی ذات میں مبالغہ آرائی سے ہوئی تھی۔ الخامسۃ عشرہ، 15واں مسئلہ، التصریح، اس چیز کی وضاحت، کس چیز کی؟ بِأَنَّهُمْ لَمْ يُرِيدُوا إِلَّا الشَّفَاعَةَ، کہ اصل میں ان کا ارادہ تو صرف شفاعت کا تھا، سفارش کا تھا، کہ یہ اصل میں اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ دیکھ لیجئے مشرکین مکہ اپنے بتوں کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ ہَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ یقربون الی اللہ زلفا، یہ اصل میں ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ السادسۃ عشرہ، 16واں مسئلہ، ظنہم، ان کا یہ گمان کرنا، ان العلماء الذین صوروا الصور، وہ علماء مطلب علم رکھنے والے جنہوں نے ان کی مورتیاں بنائی تھیں یا ان کے مجسمے بنائے تھے، ارادوا ذالک، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل میں جنہوں نے مجسمے بنائے تھے انہوں نے عبادت کے لیے بنائے تھے، حالانکہ ایسی بات تو نہیں ہے، انہوں نے مجسمے عبادت کے لیے نہیں بنائے تھے، انہوں نے مجسمے اس غرض سے بنائے تھے کہ اب یہ 5 لوگ چلے گئے ہیں، ہمیں یاد آیا کریں گے تو چلو ان کے مجسمے بنا کر رکھ لیں گے، جب ان کی یاد آئے گی ان کے مجسموں کو دیکھیں گے، نیک لوگ تھے تو ہمیں ان کو دیکھنے سے اللہ بھی یاد آ جائے گا۔ السابعۃ عشرہ،
17واں مسئلہ البیان العظیم فی قولی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں جو عظیم بیان ہے. کیا فرمان؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، مجھے ویسے نہ بڑھاؤ جیسے نصارہ نے ابن مریم کو بڑھایا. میری ذات میں ویسے مبالغہ رائی نہ کرو جیسے نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کی ذات میں مبالغہ رائی کی. فصلوات اللہ وسلامہ علی من بلغ البلاغ المبین، اللہ کا درود، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی سلامتی ہو اس ہستی پر جنہوں نے ہر چیز کو بڑا واضح کر کے ہمیں پہنچا دیا. صلی اللہ علیہ وسلم علی من بلغ البلاغ المبین، جنہوں نے پہنچا دیا بلاغ المبین، بڑا واضح پہنچانا. الثامنۃ عشرہ، 18واں مسئلہ نصیحتہ ایانا بہلاک المتنطعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں نصیحت کرنا، اور یہاں یہ تنبیہ کے معنی میں ہے. تنبیہ کرنا کیا؟ کہ مبالغہ رائی کرنے والے کیسے ہلاک ہوئے. ہلاک المتنطعین، کہ مبالغہ رائی کرنے والے کیسے ہلاک ہوئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز کی نصیحت کر دی. التاسعۃ عشرہ، 19واں مسئلہ التصریح بانہا لم تعبد حتی نسی العلم، اس چیز کی وضاحت، اس چیز کی تصریح بانہا لم تعبد، کہ ان کی اصل میں عبادت نہیں ہوئی تھی، حتی نسی العلم، یہاں تک کہ علم کو بلا دیا گیا. اصل میں ان کی عبادت تب شروع ہوئی تھی جب علم کو بلا دیا گیا. جب تک لوگوں کے قلوب و اذہان میں علم کی باتیں موجود تھیں تب تک تو ان کی عبادت نہیں ہوئی. جب لوگوں کے ذہن و دماغ سے علم کی باتوں کو بلا دیا گیا پھر ان کی عبادت شروع ہوگی. تو امام صاحب فرماتے ہیں فَفِيهَا بَيَانُ مَعْرِفَةِ قَدْرِ وُجُودِهِ، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ علم کا پایا جانا، اس کی جو قدر ہے، اس کی معرفت کتنی ضروری ہے. علم کا پایا جانا، کہ جب تک کسی قوم میں علم باقی ہوتا ہے وہ قوم شرک اور بدعات سے بچی رہتی ہے. وَمَضَرَّةُ فَقْدِهِ، اور اس علم کا ناپید ہو جانا، اس کا کس قدر نقصان ہے. مضرہ نقصان، اور منفعت اس کے اپوزٹ فائدے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. العشرون، 20واں مسئلہ وہ کہ ہے جی ان سبب فقد العلم موت العلماء، کہ علم کے جو چلے جانے کا، اٹھ جانے کا، علم کے جو فقدان کا سبب ہے وہ اصل میں علماء کی موت ہے. موت العلماء، علم کے فقدان کا بولے سبب کیا ہے؟ علماء کی موت. علماء کا اس روئے زمین سے اٹھ جانا یہ اصل میں علم کا فقدان ہے. اور آپ کے علم میں ہے وہ حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا، اللہ رب العزت علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ اللہ علم کو چھین لے گا لوگوں سے. وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، لیکن اللہ علم کو اٹھائے گا علماء کو اٹھا کر. حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ، یہاں تک کہ جب کوئی عالم نہیں بچے گا، اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَالًا، لوگ اپنا سردار، اپنا بڑا، اپنا پیشوا جاہلوں کو بنا لیں گے. فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے. فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو اللہ علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا جیسے بنی اسرائیل سے اٹھایا گیا تھا کہ بنی اسرائیل تلاش کیا کرتے تھے کہ صحیح کتاب کدھر ہے، انہیں کوئی صحیح کتاب ہی نہیں ملتا، اتنی ان کی کتابوں کے اندر تحریف ہو چکی تھی. تو یاد رکھیے گا ہماری شریعت میں ایسا نہیں ہوگا. کتابیں موجود ہوں گی، قرآن مجید اپنی حالت پر موجود ہوگا، احادیث کی کتب موجود ہوں گی،
سلف صالحین ائمہ محدثین جو خیر القرون کے لوگ تھے، ان ساروں کے فرامین، ان ساروں کا علم، ان ساروں کی فقہ، ساری چیزیں موجود ہوں گی، لیکن علماء نہیں ہوں گے، ان چیزوں کو سمجھ کر لوگوں کو سمجھانے والے لوگ نہیں ہوں گے۔ یہ ہے علم کا اٹھایا جانا۔ اللہ اکبر۔ تو الحمدللہ جی، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے 19واں باب مکمل کیا۔ تو میرا یہ ارادہ تھا کہ آج ہم 20ویں باب کو بھی پڑھ لیں گے، لیکن چونکہ 20واں باب بھی تھوڑا سا طویل ہے، تو انشاءاللہ 20ویں باب کو ہم آنے والا جو 21واں باب ہوگا اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اللہ کی توفیق سے۔ اور آپ لوگوں کی طرف سے کچھ سوالات و جوابات ہیں، تو اب ہم سوالات جوابات کی طرف آتے ہیں۔ اس سیشن کو کلوز کرنے کے بعد اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔